نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 26 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور کہا ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، اننی براء مما تعبدون، بے شک میں بری ہوں ان بتوں سے جن کی تم سب عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا پس بے شک وہ عنقریب ضرور وہ راستہ دکھائے گا مجھے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور اس ابراہیم نے بنا دیا اس کلمہ توحید کو بات باقی رہنے والوں اپنے پچھلوں یعنی اولاد میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ سب اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بل متعت ہؤلاء، بلکہ میں نے فائدہ پہنچایا انہیں، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے، بے شک میں بری ہوں ان بتوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا پس بے شک وہ عنقریب مجھے راستہ دکھائے گا، یعنی جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے اپنے دین کی سمجھ بھی دے گا اور اس پر ثابت قدم بھی رکھے گا، میں صرف اسی کی عبادت کروں گا۔ اور اس ابراہیم نے بنا دیا اس کلمہ توحید کو باقی رہنے والے بات اپنے پچھلوں یعنی اولاد میں، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، یعنی اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی وصیت اپنی اولاد کو کر گئے، جیسے فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 132، اور اس کلمہ توحید کو وصیت حضرت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولادوں کو کی۔ بعض نے جعلہا میں فاعل اللہ کو قرار دیا ہے، یعنی اللہ نے اس کلمے کو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں باقی رکھا اور وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے، یعنی اولاد ابراہیم میں یہ موحدین اس لیے پیدا کیے تاکہ ان کی توحید کے بعد سے لوگ شرک سے باز آتے رہیں۔ لعلہم میں ضمیر کا مرجع اہل مکہ ہیں، شاید یعنی شاید اہل مکہ اس دین کی طرف لوٹ آئیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، جو خالص توحید پر مبنی تھا نہ کہ شرک پر۔ بلکہ میں نے فائدہ پہنچایا انہیں، وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور ان کے آباء و اجداد کو یہاں تک کہ وہ آ گیا ان کے پاس حق اور رسول بھی آ گیا کھول کر بیان کرنے والا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب آیا ان کے پاس حق، قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور انہوں نے کہا یہ جادو ہے اور بے شک ہم اس کا سب انکار کرنے والے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے خود تقسیم کیا ان کے درمیان ان کی معیشت کو دنیاوی زندگی میں۔ وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند رکھا، بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں، اور ان کے آباء و اجداد کو یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول بھی آ گیا۔
یہاں سے پھر ان نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی تھیں، اور نعمتوں کے بعد عذاب میں جلدی نہیں کی بلکہ انہیں پوری مہلت دی، جس سے وہ دھوکے میں مبتلا ہو گئے اور خواہشات کے بندے بن گئے۔ حق سے، قرآن اور رسول سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ مبین رسول کی صفت ہے، کھول کر بیان کرنے والا، یا جن کی رسالت واضح اور ظاہر ہے، اس میں کوئی اشتباہ اور خفا نہیں، یعنی کوئی چیز اس میں جو ہے وہ متشابہ نہیں اور کوئی چھپی ہوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن کو جادو قرار دے کر اس کا انکار کر دیا، اور اگلے الفاظ میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحقیر و تنقیص کی۔ اور جب آ گیا ان کے پاس حق تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے، اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا یہ قرآن ان دو بستیوں مکہ طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر۔ دونوں بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہے، اور بڑے آدمی سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک مکے کا ولید بن مغیرہ اور طائف کا عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ بعض نے کچھ اور لوگوں کے نام ذکر کیے ہیں، تاہم مقصد ان سے ایسے آدمی کا انتخاب ہے جو پہلے ہی سے عظیم جاہ و منصب کا حامل، کثیر المال اور اپنی قوم میں مانا ہوا ہو۔ یعنی قرآن اگر نازل ہوتا تو دونوں بستیوں میں سے کسی ایک ہی شخصیت پر نازل ہوتا، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا دامن دولت دنیا سے بھی خالی ہے اور اپنی قوم میں قیادت و سیادت کے منصب پر بھی فائز نہیں ہے۔ کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے خود تقسیم کیا ان کے درمیان ان کی معیشت کو دنیاوی زندگی میں، اور ہم نے بلند رکھا ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ وہ بنا لے ان کا بعض بعض کو تابع۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت بہت بہتر ہے اس سے جو آپ سب جمع کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر نہ یہ خیال ہوتا کہ ہو جائیں گے سب لوگ ایک ہی امت، لَجَعَلْنَا لَمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، تو ضرور بنا دیتے ہم ان کے لیے جو کفر کرتے ہیں رحمان کے ساتھ، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی سے، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ سب اوپر چڑھتے ہیں۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ سب تکیہ لگاتے ہیں۔ وَزُخْرُفًا، اور سونے کے، تاکہ تابع بنا لے ان میں سے بعض بعض کو، اور آپ کے رب کی رحمت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ رحمت سے مراد سب سے بڑی رحمت نبوت مراد ہے۔ استفہام انکار کے لیے ہے، یعنی یہ کام ان کا نہیں ہے کہ رب کی رحمتیں بالخصوص نعمت نبوت پر اپنی مرضی سے تقسیم کریں، بلکہ صرف رب کا کام ہے، کیونکہ وہی ہر بات کا علم اور ہر بات کے حالات سے پوری طرح واقفیت رکھتا ہے۔ وہی بہتر سمجھتا ہے کہ انسانوں میں سے نبوت کا تاج کس کے سر پر رکھنا ہے اور اپنی وحی اور رسالت سے کس کو نوازنا ہے، یعنی مال و دولت، جاہ و منصب اور عقل و فہم میں ہم نے یہ فرق اس لیے رکھا تاکہ زیادہ مال والا کم مال والے سے، اونچے منصب والا چھوٹے منصب داروں سے، اور عقل و فہم میں حظ و افر رکھنے والا اپنے سے کم تر عقل و شعور رکھنے والے سے کام لے سکے۔ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت بالغہ سے کائنات کا نظام بحسن و خوبی چل رہا ہے، ورنہ اگر سب مال میں، منصب میں، علم و فہم میں، عقل و شعور میں اور دیگر اسباب میں دنیا میں برابر ہوتے تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اسی طرح کمتر اور حقیر سمجھے جانے والے کام بھی کوئی نہ کرتا۔ یہ احتیاج انسانی ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرق تفاوت کے اندر رکھ دی ہے، جس کی وجہ سے ہر انسان دوسرے انسان بلکہ انسانوں کا محتاج ہے۔ تمام حاجات و ضروریات انسانی کوئی ایک شخص چاہے وہ اپنے ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، دیگر انسانوں کی مدد سے حاصل کیے بغیر خود فراہم کر ہی نہیں سکتا۔ اس سے مراد آخرت کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔
اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی امت ہو جائیں گے تو ضرور ہم بنا دیتے ان کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کی گھروں کی چھتیں چاندی کی اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ اوپر چڑھتے ہیں۔ یعنی بعض چیزیں چاندی کی اور بعض سونے کی، کیونکہ تنوع میں حسن زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال ہماری نظر میں اتنا بے وقت ہے کہ اگر مذکورہ خطرہ نہ ہوتا تو اللہ کے سب منکروں کو خوب دولت دی جاتی، تاکہ اس میں خطرہ یہی تھا کہ پھر سب لوگ ہی دنیا کے پرستار نہ بن جائیں۔ دنیا کی حقارت اس حدیث سے بھی واضح ہے جس میں فرمایا گیا ہے لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقي بعوضة بعوضة ما سقى کافر منها شربت ماء۔ جامع ترمذی حدیث 2320۔ اگر دنیا کی اللہ کے ہاں اتنی حیثیت بھی ہوتی جتنی ایک مچھر کے پر کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی پینے کو نہ دیتا۔ اور ان کو گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں، اور یہ سب کچھ چاندی کا بنا دیتے اور سونے کے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر دنیاوی زندگی کا عارضی سامان۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک سب متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر دنیاوی زندگی کا عارضی سامان، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک متقی لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی بعض چیزیں چاندی کی اور سونے کی۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ، مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال ہماری نظر میں اتنا بے وقت ہے، اور جو شرک و معاصی سے اجتناب اور اللہ کی اطاعت کرتے رہے ان کے لیے آخرت اور جنت کی نعمتیں ہیں جن کو زوال و فنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت کی ایسی نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق دے کہ جن کو زوال اور فنا نہیں ہے، یعنی آخرت اور جنت کی نعمتیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔